حضرات، متشابہات کا لفظ قرآن حکیم میں بلکہ کسی بھی لینگویج میں اگر اس کے کاؤنٹر الفاظ ہم تلاش کریں گے تو اس کا مطلب ہے ایک طرح سے ہونا۔ اس کا سب سے پہلا تاثر ہے سملیز کا، کہ ایک مثال دوسرے کی طرح ہے، یا ایک چہرہ دوسرے کی طرح ہے، یا ایک خیال دوسرے کی طرح ہے، ایک انداز دوسرے کی طرح ہے۔ تو ان تمام طریقوں کو ہم متشابہ انداز، متشابہ سٹائل، متشابہ افکار اور متشابہ حالات اور کردار کہیں گے۔ ان صفات میں دوسری قسم متشابہات کی وہ ہے کہ جو ہم انسانی ذات سے باہر نکل کے جس کی مثال دیتے ہیں، ہم انہیں ایلیگوریکل سیمپلز کہتے ہیں۔ مثلا ہم اگر یہ کہیں کہ فلاں شخص شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ بھی ایک سملی اور یہ بھی متشابہات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی نیگیٹو لفظ بولیں کہ یہ تو فلاں جانور کی طرح کودن ہے، وہ بھی صحیح ہو جاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں طیش آئے یا فرحت ہو وہ کافی سچی ہوتی ہے۔ اور ایک اگلا سٹیپ ہے متشابہات کا، وہ ہے میٹافرز کا، استعارات۔ اگر ہم کوئی بات استعارتاً بھی کہتے ہیں متشابہات کے بارے میں تو متشابہات کو انکلوسیو ہے۔ اگر استعارتاً بھی کوئی بات کہیں یا کسی کو کسی کا استعارہ قرار دیں تو بھی وہ متشابہات میں شامل ہوتی ہیں۔ مگر سب سے الجھی ہوئی بات ہے جو انٹری کیسز میں ہوتی ہیں۔ خادم حضرات، یہ بظاہر یہ جو پہلی مثالیں ہیں یہ ہمارے ہاں اکثر سے استعمال ہوتی ہیں، مگر سم ٹائمز متشابہات انتہائی باریکیوں میں وارد ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی نفسیاتی اور کوئی پیچیدہ ترین علمی نقطے کی دو اصحاب میں مشابہت ہو جائے اور تو ہم ان کو بھی متشابہات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہات جنرل اور کامن سٹینڈرڈ سے لے کر اعلیٰ ترین علمی سٹینڈرڈز پہ ایک لیول میں جاتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے خواتین و حضرات کہ متشابہات کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت ساری جہات ہیں، بہت سارے رخ ہیں۔ اور جیسے کہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، فی الحال میں اسے صرف ڈیفائن کر رہا ہوں، and those people who only know English or who are well conversing with English، میں ان کے لیے ان لفظوں کے متقابل الفاظ کے it is to be like، to resemble، to assimilate، to liken، to imitate، to compare one thing with another due to an attribute connecting them or is common to them۔ جب دو ہستیوں کے درمیان کوئی چیز کامن ہو جائے اور ہم اس کی مثال دیں تو وہ متشابہات میں سے ہوتی ہے۔ can be real or ideal۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مشابہات صرف پریکٹیکل ہو، چہرے پہ ہو، ہاتھوں پہ ہو، پیروں پہ ہو، وہ متشابہات ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ فلاں فلاں کی طرح کا شاعر ہے، فلاں فلاں کی طرح کا ادیب ہے، فلاں فلاں کی طرح کا انداز زندگی رکھتا ہے، تو یہ بھی متشابہات میں آ جائیں گے۔ لائک کہ یہ روپیہ اس روپے سے ملتا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات بظاہر ایک لفظ ہے مگر محکم سے ہٹ کر یہ ہر چیز پہ وارد ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ایک ایسا لفظ ہے جو ایگزیکٹ اور ٹرو اور محکم سے جب ہٹ جاتے ہیں ہم تو یہ قریباً تمام ادبی ذہنی ویلیوز پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کسی سے شکلاً مشابہ ہو جائے تو وہ بھی اسی لفظ کا ایک حصہ ہے۔ مگر خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ متشابہات کا ایک اور مطلب ہے، وہ نیگیٹو ہے۔ یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتائی یہ اس کی پازیٹیو مثالیں ہیں، مگر اس کی ایک نیگیٹو سائیڈ بھی ہے۔ نیگیٹو سائیڈ کیا ہے؟ اگر کسی نے لٹریچر میں ٹائپس آف ایمبیگوٹیز پڑھی ہوں، ایسی چیزیں جو شبہ میں ڈال دیتی ہیں، ایسی چیزیں جو توجہ میں
اشتباہ پیدا کر دیں، ایسی چیزیں جو نقائص پہ منحصر ہو جن کی انڈرسٹینڈنگ، تو ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی متشابہات میں شامل کرتے ہیں. اینڈ دے ول بی ویری سمپلی ایمبیگوس، ڈوبیس، obscure. یہ تینوں لفظ متشابہات کے ایک نیگیٹو پہلو کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ ایمبیگوس بھی ہے، یعنی اس کا کلین کوئی پتہ نہیں، ڈوبیس چھپا ہوا ہے جس کو ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے، obscure ہے، اندھیروں میں ہے، جو اتنا اجلا نہیں ہے کہ نظر سے صاف نظر آ سکے. یہ ایک چھوٹی سی ٹرم بظاہر اللہ میاں نے استعمال کی ہے، مگر پریکٹیکلی یہ انسانی حیات کے سارے آسپیکٹس کو کور کرتے. قرآن حکیم میں متشابہات کسی اور انداز سے آئے ہیں. قرآن حکیم میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں اس لفظ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں. یہ جو دوسری سائیڈ ہے مبہم ہونے کی، obscure ہونے کی، ڈوبیس ہونے کی، یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے. قرآن حکیم میں تمام متشابہات پورے محکم ہیں اور پورے استدلال سے استعمال ہوئے ہیں. لیٹس سی قرآن کیا کہتا ہے ان دونوں اقسام کے بارے میں. ایک بات یاد رکھیے کہ متشابہات ایک سیکنڈری ریپلیسمنٹ کا لفظ ہے. یہ حقیقتاً قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے محکم قول پہ جائیں تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب احکمت آیاتہ، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت محکم کی گئی ہے، جس کی ایک ایک آیت. کیا عجیب نہیں لگتا؟ کیا تھوڑا سا تضاد نہیں لگتا کہ یہ ایک طرف تو پروردگار عالم یہ فرما رہے ہیں کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت محکم کی. آج نہیں، زمانہ آخر تک ہر آیت اس کی محکم کر دی گئی. پھر بتائیے کہ کہاں سے متشابہات آ سکتی. خاطر حضرات یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی آیت کو متشابہ کہتا ہے تو یہ کنٹرڈکشنز نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تمام آیات محکم ہیں، مگر جو ان کا فاصلہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا وہ بہت بڑا ہے. It's not possible to understand all the ayah Quran in the same time, in the same sitting, in the same atmosphere and with the same approach. So ہمیں کسی بھی ایسی آیت کو جو تمام محکمات میں سے ہیں اگر کسی کے بارے میں شبہ پڑ جائے یا کسی کی فہم و فراست سے ہم آری ہوں گے تو ہمیں اس ٹائم کو گین کرنا ہے، اس وقت کو، اس فہم و فراست کو گین کرنا ہے، اس علم کو گین کرنا ہے جو ہمیں اس متشابہ کو محکم کر دے. خاتون حضرات، بہت امپارٹنٹ بات اس میں اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جو کم فہمی کے ساتھ، کم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ متشابہات کو پڑھے گا، جائے گا، اس کے دل میں ٹیڑھ ہو جائے گا. اور پھر ان کے مسائل کا حل کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو قرآن حکیم نے خود بتایا کہ ان کا علم اللہ کے سوا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں ان کے سوا کسی کو نہیں پتا. ایک اور جگہ پھر ان راسخین کی تھوڑی سی مثال دی اور کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آگے کہا کہ راسخ وہ ہیں جو اہل ذکر ہیں. جب کوئی سوال آئے
جب کوئی بات سمجھ نہ آئے قرآن حکیم میں تو دیکھو ون اسکول آف تھاٹ اور دی ادر اسکول آف تھاٹ، یہ سارے مل کے بھی متشابہ کو محکم نہیں بنا سکتے. ان لوگوں کے پاس جانا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، یہ اہل ذکر کی بھی آگے ڈیفائن. آپ کو پتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بذات خود اپنے آپ کو ایکسپلین کرتی ہے. اگر متشابہ کوئی آیت موجود ہے تو اسے ایکسپلین بھی محکم آیات ہی کریں گے. آگے بڑھ کر اہل ذکر کے بارے میں کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ذکر جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر ساتھ ہی ساتھ زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے ہیں. خادم حضرات اگر میں ان کو بڑا سمپلیفائی کروں تو یہ ایک سائنٹسٹ ہے جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے اور جو تحقیق کے کام بھی کر رہا ہے، جو خدا کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سایہ خدا ذوالجلال میں یہ ساری کوششیں کر رہا ہے. متشابہ کا لفظ قرآن میں 8 یا 10 مرتبہ آیا. ان میں سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنے الفاظ آئے ہیں یہ کس کس رنگ میں آئے ہیں اور متشابہ کے کیا کیا انداز ہمیں دے رہے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہاں لفظ بعض ہے، مگر زمان و مکان سے گزرتے ہوئے ایک وقت مخصوص میں بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں. مگر جب زمان و مکان سے گزرتی ہیں تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تمام آیات محکم ہیں، اور وہ قانون اس پر رول کرتا ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ اس حکیم و خبیر نے ہر آیت کو پرکھا تولا جانچا ہے اور ان میں کوئی کمزور ورژن نہیں ہے اور کوئی ایمبیگوس ورژن نہیں ہے. آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ میاں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یعنی وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں. خادم نظر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، متشابہات کا اتباع کیسے ہوتا ہے. آپ کو فتنہ ارتداد یاد ہے؟ شروع میں جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو سجاح نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی. جب شادی کی تو انہوں نے اس طرح کی انٹرپریٹیشن کی کہ 5 میں سے 2 نمازیں معاف کر دی. اپنے اس شادی کی شوق میں انہوں نے مسلمانوں کو لبرٹی دے دی کہ 5 میں سے 3 نمازیں پڑھو، 2 ویسے معاف کر دیں. ایک صاحب اور اٹھے جیسے اسود انسی تھے، انہوں نے اور احکامات معاف کر دیے. تو محکم آیات کو انہوں نے مشتبہ کرنے کی کوشش کی اور اس لیے وہ مرتد ٹھہرائے گئے کہ انہوں نے محکم آیات کے خلاف متشابہ احکامات پاس کیے تھے.